اس میں جہاد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جس میں جہد ہوگا وہ جہاد، یہ تو لغوی معنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت والے جہاد کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کتب احادیث اٹھا لیں، کتب احادیث اٹھا لیں، جو بھی حدیث مبارک کی آپ کتاب اٹھائیں گے نا تو کہیں گے کتاب الجہاد، تو نیچے آیات لائیں گے قتال والی، احادیث لائیں گے قتال والی۔ اب دعوت والی آیتیں نیچے کو نہیں لاتے، نہ دعوت والی حدیثیں لاتے ہیں۔ اس کا معنی کہ محدثین کا جہاد کا معنی قتال ہے۔ اور کتب فقہ میں جب کہیں کتاب الجہاد تو مسائل کون سے ہوں گے؟ قتال کے، غنیمت کے، فے کے، باندیوں کے، غلاموں کے۔ اس کا معنی کہ فقہا کہ ہاں جہاد کا معنی متعین ہے قتال۔ اور جب ہماری باری آتی ہے ہم اس میں تحریف کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت مکی ہے اور اللہ پاک نے جہاد فرمایا ہے۔ جاہدہم بھی جہادا کبیرا، دیکھو یہ آیت مکی ہے، اللہ پاک نے دعوت کو جہاد فرمایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا نام جہاد ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی کسی دعوت پہ جہاد کا استعمال ہونا لغتاً، اس سے شرعی معنی کیسے بدل سکتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب دیکھو یصلون قرآن نے استعمال کیا نا، درود پر یا نماز پر؟ تو کوئی بندہ کہہ دے کہ درود پڑھنے کا نام نماز ہے، کیوں؟ قرآن کریم میں درود کو اللہ نے یصلون فرمایا ہے، یہ تحریف ہوگی یا نہیں؟ بتاؤ نا، تحریف ہے۔ صلاۃ کے بارے میں آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ یہ جو گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ جو حضرات آج ہمارے گاؤں میں تازہ سبزی آئی ہے، ٹماٹر 50 روپے کلو، پیاز 95 روپے کلو اور یہ گوبھی 60 روپے کلو، کوئی بندہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اعلان، یہ اذان ہے، یہ کیا ہے؟ اذان، کیونکہ قرآن کریم نے اعلان کو اذان کہا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُ الْعِيرِ، تو قرآن نے اعلان کرنے والے کو مؤذن نہیں کہا۔ تو یہ گاؤں میں کپڑے اور جوتی اور گوبھی کا اعلان کرتا ہے، اس کو مؤذن کہتا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ قرآن نے مؤذن کہا ہے، آپ مؤذن نہیں کہتے۔ تو جب قرآن کریم نے اعلان پر مؤذن کا اطلاق کیا ہے تو ہم اذان دینے والے پر، اعلان کرنے والے پر مؤذن کا اطلاق کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ کہے گا کہ وہ جو قرآن نے مؤذن کہا نا وہ لغوی اعتبار سے کہا، شرعی معنی نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر والدین تیرے ساتھ جہاد کریں گے شرک کرنا لیکن تو پھر بھی ان کی بات نہ ماننا، تو اگر قرآن نے فجاہدہم میں دعوت اللہ کو جہاد کہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ تو قرآن نے شرک کی محنت کو بھی تو جہاد کہا ہے نا، تو پھر تو جہاد بہت کھلا ہو گیا۔ کفر کی محنت ہو تو جہاد ہے، ایمان کی محنت ہو تو جہاد ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے جس طرح ایمان کی محنت کو والذین جاہدوا جہاد فرمایا ہے، تو قرآن کریم نے کفر کی محنت کو بھی جہاد کہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، تو کوئی بندہ کفر کی محنت کو جہاد کہہ سکتا ہے؟ تو اگر آپ ایمان کی محنت کو جہاد کہہ کے جہاد کے فضائل اس پہ منطبق کریں گے تو پھر کوئی بندہ یہ فضائل عیسائیوں یہودیوں کو بھی دے دے گا، کیوں؟ وہ بھی محنت کرتے ہیں کفر کی، اور قرآن نے کفر کی محنت کو جہاد کہا ہے، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں والذین جاہدوا اور وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ اللہ نے محنت پر جو لفظ جہاد بولا ہے یہ لغتاً ہے، شرعاً اس کو جہاد نہیں کہتے۔ شرعاً جہاد کا معنی متعین ہے، جسے کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ علماء کو تو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے نا کہ تحریف سے بچیں۔ میں 12 سال سے کہتا ہوں، مجھے 14 سال ہو گئے میں نے جہاد چھوڑا ہے اور میں جہاد نہیں کر رہا، لیکن نہ کرنے کا معنی ہے کہ میں معنی بدل دوں، خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے جہاد پر چھری چلا دوں۔ ایک کام کرتے بھی نہیں ہیں اور جب اپنا فتویٰ آتا ہے تو ہم جہاد کا معنی بدل دیں، کتنا بڑی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ معنی اور مراد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میں اس لیے بارہا کہہ دوں، بھائی مرکز میں آ کر نا شریعت کا مزاج سمجھ لیں، بس کبھی کسی عمل پہ عمل نہ کر سکیں تو اس شرعی عمل میں تعریف نہیں کرنی، خود کو فاسق کہنے، خود کو فاسق کہیں، اس میں تعریف نہ کریں۔